ایک بار ایک جنگل میں ایک دو ٹانگوں والا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن جنگل کا کوئی بھی جانور اس سے دوستی نہ کیا کرتا۔ ایک دن ایک لومڑی جنگل میں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے کافی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک درخت پر دیکھا تو کافی سارے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن وہ پھل کافی زیادہ اونچے ہونے کی وجہ سے وہ انہیں کھا نہ سکتی تھی اور بہت ہی مایوس کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر وہ ہاتھی بھی آ گیا۔ ہاتھی نے لومڑی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لومڑی نے اسے بتایا کہ اسے بہت ہی بھوک لگی ہے اور وہ یہ پھل کھانا چاہتی ہے، لیکن یہ پھل بہت ہی اونچے ہیں اور وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاتھی نے لومڑی کو کافی سارے پھل اتار کر دے دیے اور لومڑی نے کھا لیے اور لومڑی بہت خوش ہوئی اور اس نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر لومڑی نے ہاتھی کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ہی رہنے لگ گئے۔ لومڑی ہمیشہ دوسرے جانوروں سے کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے دوستی کیا کرتی تھی اور اس نے ہاتھی سے بھی اسی لیے دوستی کی تھی تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لومڑی کو پتہ تھا کہ ہاتھی بہت ہی معصوم اور بھولا ہے اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، تو ایک دن اس نے ہاتھی سے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جا کر جنگل سے اس کے لیے پھل لے کر آئے، تو ہاتھی اس کے لیے پھل لے کر آ گیا اور لومڑی نے آرام سے وہ پھل کھا لیے۔ لومڑی نے اب سوچا کہ یہ اچھا طریقہ ہے ہاتھی کو ہر روز بے وقوف بنانے کا اور مفت میں ہی کھانا کھانے کا۔ اس طرح اس سے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور اسے مفت میں کھانا بھی مل جایا کرے گا۔ اب وہ ہر روز ہاتھی کو کسی نہ کسی بہانہ ڈال کر کھانا لینے کے لیے بھیج دیا کرتی اور وہ کھانا لا کر لومڑی کو دے دیا کرتا اور لومڑی مفت میں ہی وہ کھانا کھا لیا کرتی۔ ایسے ہی ایک دن لومڑی تھوڑا سا منہ بنا کر ہاتھی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھی نے سوچا کہ لومڑی شاید مایوس ہے۔ اس نے لومڑی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لومڑی نے اسے بتایا کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے اور اس نے نیا گھر بنانا ہے، لیکن نیا گھر بنانے کے لیے اسے کافی دور سے لکڑیاں لے کر آنی پڑیں گی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لکڑیاں کیسے لے کر آئے۔ ہاتھی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے وہ لکڑیاں لے آؤں گا۔ لومڑی من ہی من میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ ہاتھی اچھا بے وقوف ہے، ہر روز اس کا کام کر دیتا ہے اور اسے ذرا بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ ہاتھی نے بڑی مشکل سے وہ کافی دور جا کر لکڑیاں لا کر اس لومڑی کو دیں اور لومڑی نے گھر بنا لیا۔ لومڑی نے اب ہاتھی سے جتنا فائدہ لینا تھا وہ لے چکی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اس ہاتھی سے کسی نہ کسی طرح جان چھڑوانا پڑے گی۔ ایک دن لومڑی نے دیکھا کہ ایک شیر اور بلی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شیر بلی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے دربار کے لیے کوئی تیز اور چالاک جانور چاہیے جو کہ اس جنگل کے سارے معاملات کو دیکھ سکے اور وہ اسے بتا سکے۔ جب لومڑی نے یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ شیر کے دل میں جگہ بنا لی جائے اور وہ خود ہی اس کے دربار کی خاص ایک جانور بن جائے۔ لومڑی اسی وقت شیر کے پاس گئی اور اس نے شیر سے کہا کہ اے مالک، میں آپ کو ایک ہاتھی کا شکار دینا چاہتی ہوں۔ کل آپ اس جگہ پر آ جائیے گا اور میں آپ کو ایک ہاتھی کا شکار دے دوں گی۔ آپ مجھے اپنے دربار میں رکھ لیجیے گا۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو شیر نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج ویسے بھی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ لومڑی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ اب اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ شیر کا خاص جانور ہونے کی وجہ سے جنگل کے سارے جانور اس سے بھی ڈرا کریں گے۔ لومڑی اتنا کہنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور شیر وہاں پر ہنستا رہ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ لومڑی کتنی بے وقوف ہے۔ ہاتھی کو تو میں کل کہا ہی لوں گا، لیکن اس کو بھی میں کل اچھا سبق سکھاؤں گا۔ اگلے دن لومڑی نے ہاتھی کے پاس آ کر اسے کہا کہ آؤ جنگل کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ دونوں جنگل کی سیر کرنے کے لیے گئے، لیکن لومڑی نے اس رستے میں ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہاتھی اس میں سے گزرنے لگا وہ اس جال میں پھنس گیا اور وہ پھر
نکل نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد شیر بھی وہاں پر آ گیا اور اس نے ہاتھی پر حملہ کیا اور اسے مار کر نیچے گرا دیا۔ پاس ہی کھڑی لومڑی بھی وہاں پر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شیر نے لومڑی پر بھی اسی وقت حملہ کیا اور اسے بھی مار گرایا، اور شیر سوچنے لگ گیا کہ اے لومڑی، تم کیا سمجھتی تھی؟ تم تو بے وقوف ہو، میں تمہیں بھلا اپنے دربار کا خاص بندہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ اس طرح لومڑی اپنی چالاکی کی وجہ سے اپنے ایک دوست کی جان تو گنوا ہی بیٹھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھی۔